اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ سورہ حامیم سجدہ کی 30 سے لے کے 34 نمبر تک کی آیتیں ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے اور اپنے اس قول پر وہ برابر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم کچھ خوف نہ کرو اور غم نہ کرنا، بلکہ بشارت سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی اور دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں تمہارے لیے جو جی چاہے ہر چیز موجود ہے، اور جو کچھ نعمت تم طلب کرو گے وہ بھی سب تم کو دی جائے گی۔ مغفرت کرنے والے مہربان رب کی طرف سے یہ مہمان نوازی کے طور پر ہوگا، اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، خود نیک عمل کرتا رہا اور کہا کہ بے شک میں بھی مسلم لوگوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ کوئی برائی کرے تو اسے بھلے طریقے سے ٹال دیجیے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور جس کے درمیان عداوت ہوگی وہ گہری دوستی میں بدل جائے گی۔ مذکورہ آیتوں میں دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور دونوں چیزوں کے دو الگ الگ نتیجے اور رزلٹ بھی بتا دیا ہے۔ پہلی چیز جس کا حکم اور جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے وہ ہے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، حالات چاہے جیسے کچھ ہوں، دین پر جمے رہنا۔ یہ استقامت جو ہے وہ یہ کہ دنیا میں اللہ نے حالات ایسے رکھے ہیں کہ کبھی حالات جو ہے موافق ہوتے ہیں، سازگار ہوتے ہیں، اور کبھی مخالف بھی ہوتے ہیں۔ تو دین پر قائم رہنا اور جمے رہنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زبان سے کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور اس پہ ڈٹے رہو، جمے رہو اس پہ۔ دیکھیے موجودہ جو دور ہے یہ دور الحاد کا دور ہے۔ الحاد کا مطلب خدا کے انکار کا دور ہے، مذہب بیزاری کا دور ہے۔ مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، پرائیویٹ لائف میں ریلیجن اور مذہب کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے، مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے من کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو ہمیں صحیح لگے گا اس کو ایڈاپٹ کریں گے، اور جو ہمارے دماغ اور ہماری عقل میں نہیں آئے گا ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اس سوچ کا دور ہے یہ موجودہ دور۔ تو جہاں تک مذہب کی بات ہے، دین کی بات ہے،
دین اصل میں دنیا کی زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ دین کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ عام طور پہ تفریق کرتے ہم لوگ، یہ دیندار لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ تفریق غلط ہے۔ یہ دین جو ہے دنیا میں کس طرح آدمی زندگی گزارے اس طریقے کا نام دین ہے۔ دین جو ہے دنیا کی باہر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور مذہب اور دین پر عمل کیے بغیر ایک انسان نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ اچھا والد بن سکتا ہے، نہ اچھا بھائی بن سکتا ہے، نہ بیٹا بن سکتا ہے، نہ کسی ملک کا اچھا شہری بن سکتا ہے۔ دین اور مذہب کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کن چیزوں سے انسان اثر قبول کر سکتا ہے وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ساری خامیاں، برائیاں دور جاہلیت میں مکے میں، عرب میں موجود تھی۔ اللہ کی ذات کا یقین اور آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس، آخرت میں آپ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور آپ جہاں کہیں ہیں، جس حال میں بھی ہے، اللہ کی نگرانی میں اور اللہ کی بندگی میں آپ، یہ دو تصور ہے، ایک توحید اور ایک آخرت۔ یہ دو تصور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر اتنی گہرائی کے ساتھ بٹھا دیا تھا آپ نے، ایک توحید اور دوسرا آخرت میں بہرحال آپ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ آپ جو کچھ ہیں، مالدار ہیں، غریب ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نہ پڑھے لکھے ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ، بہرحال آپ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے آپ، اپنے اعمال بد اور اعمال نیک دونوں اعمال کو لے کر کے۔ یہ تصور اور یہ گویا کہ کیفیت صحابہ کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے بہت سارے وہ کام جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے چھوڑنا، انہوں نے ایک آیت کے نازل ہونے پر چھوڑ دی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم میں سے کہا جائے، اب وہ چونکہ ایک مثال ہے اس لیے کہہ رہے ہیں ہم، ماوا کھانا چھوڑ دیجیے، نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں ہوتا اپنے سے۔ تراویح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، 10 دن کے لیے چھوڑیں گے، اس کے بعد نہیں ہوتا۔ شراب کا دور تھا، ایک کلچر تھا ان کا، اور جب اچھا وہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ پہلے کہا کہ شراب پی سکتے ہیں لیکن پی کر مسجد میں نہیں آ سکتے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہیں آنا جبکہ نشے کی حالت میں ہو۔ سیکنڈ، جب مجلس ہوگی دینی مجلس، اس میں نہیں پی کے آ سکتے، اور تھرڈ جو ہے کہیں نہیں پی سکتے۔ سالوں سال کی ان کی تہذیب اور کلچر کا نہ الگ ہونے والا حصہ تھا وہ شراب۔ لیکن دو چیزیں تھیں، ایک اللہ تعالیٰ کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا آقا اور مالک ہے ایک، اور دوسرا اسی آقا اور مالک کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ دو عقیدے ایسے تھے جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں گہرائی میں بٹھا دیا۔ تو اگر ان آیتوں کی تفسیر میں جائیں گے جن آیت میں شراب کی کلی طور پر کمپلیٹ حرمت کا اعلان ہے، تو وہ گلاس منہ تک پہنچا ہوا تھا اور منادی نے آواز دی کہ شراب ہر حال میں حرام ہو گئی، وہ پیالہ چھوڑ دیا ہے، نہیں وہ عادت چھوٹتی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں ہم کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، سیدھی بات ہے، اور آخرت میں اپنی زندگی کے حساب کا احساس نہیں ہے۔ یہ دو وجہ ہیں بس، باقی کوئی ہیبٹ، کوئی عادت وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ دنیا کی سب سے مضبوط اگر کوئی چیز ہے، دنیا کی سب سے مضبوط اسٹرانگ تھنگس،
ان دا ورلڈ، وہ آدمی کا ارادہ ہے. ارادہ کر لے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لوگوں نے ارادہ کیا تو چاند پر پہنچ گئے. پہنچے نہیں پہنچے، ارادہ کیا انہوں نے. ہم آنکھوں کے صحیح استعمال کا ارادہ کریں، انشاءاللہ بچ سکتے ہیں بد نگاہی سے. حرام کمائی سے بچنے کا ارادہ مضبوط کریں، اللہ راستے کھول سکتا ہے. نہیں بولے حال ماحول ہی ایسا ہے، یہ ماحول ہی ایسا بولنے والے لوگ جو ہے اللہ پہ اور آخرت پہ ان کا ایمان کمزور ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے استقامت کی بات. اور استقامت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی ہر حال میں اللہ کے دین پر قائم رہنا، چاہے سچویشن چاہے کیسی ہی کوئی کیوں نہ آنے دیجیے. آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ روم یا فارس کے ایک وی آئی پی دعوت میں پہنچے. وہ گورنرز کو سب کو بلایا گیا تھا، تو اسلام کے نمائندے کے طور پہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. وہ کھانا کھا رہے تھے، شاہی دسترخوان تھا، وی آئی پی کھانا تھا. تو کھانا کھاتے ہوئے کچھ کھانے کا حصہ گر گیا. تو سنت عمل یہ ہے کہ اگر وہ زمین پاک ہے اور وہ جگہ پاک ہے جہاں پر گرا ہے کھانا، وہ صاف ستھرا ہے تو اٹھا کے کھا لو اس کو. تو اٹھا کے کھانے لگے. تو بازو کے ایک صاحب نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہی ہمارے کلچر کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. کہاں ہے اپن یہاں یہ کرنے کا؟ بولے کہاں ہیں آپ؟ کہاں پہ؟ بہت بڑی دعوت میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، اور کیا تہذیب، کیا میسج جائے گا آپ کے یہ کھانا اٹھا کے منہ میں ڈالنے سے، لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالنے سے؟ اب ہم لوگ بولتے ہیں ہاں اچھا ہوا آپ نے ریمائنڈ کر دیا مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی دعوت میں آئے. برابر ہے، ٹھیک ہے، چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کو. یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے. ادھر کو چلو جہاں اللہ بلا رہا ہے، چاہے ہوا جدھر بھی ہو. ادھر چلو جہاں پہ رسول نے راستہ بتایا ہے، چاہے ہوا جدھر کی بھی ہو. یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے، یہ استقامت کی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. یہ معمولی لوگوں کے لیے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ امپاسبل، ناممکن بات ہے، ہو نہیں سکتا ہے. استقامت اس کو کہتے ہیں. تو ہوگا کیا؟ موت کے وقت فرشتے آئیں گے ہمارے پاس. خوف نہ کرو، ڈر نہ کرو، بلکہ ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے دین پر جمے رہنے کے نتیجے میں وعدہ کیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جہاں تم جاؤ گے تمہارا رعب سامنے والے کے دل میں ہم ڈال دیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ہم تمہارے پارٹنر، تمہارے ساتھی، تمہارے دوست ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ میں رہیں گے. یہ استقامت کے نتیجے میں ایک عمل. دوسرا عمل، جس دین پر استقامت کے ساتھ جمے ہوئے ہیں اس دین کو اللہ کے بندوں تک لازمی طور پہ پہنچانا ہر کلمہ گو کا فرض ہے. آپشن نہیں ہے، وہ فرض ہے. ہاں اس کے علم، اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت کے مطابق وہ درجہ کم زیادہ ہوتا رہے گا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کسی کی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. ہم لوگ بلا رہے ہیں، معاف کیجئے گا، کوئی اپنی جماعت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے تنظیم کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنی شخصیت کی طرف بلا رہا ہے، مختلف. اللہ کی طرف بلانے والے لوگ کم ہیں. اللہ کی طرف بلا رہے، نیک عمل کرتا رہے اور اپنا پریچے، اپنا تعارف عام مسلمانوں کی، میں ایک عام مسلمان، تواضع ہو اس کے اندر. یہ آج کے واقعے کے پس منظر میں یہ آیت لی ہے ہم نے. اصل میں ایک جگہ افطار کا پروگرام تھا، شہر کے سو کال سخت سمجھے جانے والے لوگ موجود تھے وہاں پہ مسجد میں. سو کال ہم لوگ سمجھ رہے بہت کٹر لوگ ہیں، ایسے تقریباً 15-20 لوگ موجود تھے، اور مسجد میں جتنے لوگ تھے اس میں 70% برادران وطن، 30% مسلم تھے. 2-3 باتیں ہم نے کہی ان سے، اللہ نے کہلوائی قرآن مجید کے تعلق سے. قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کس کا ہے؟ رسول کس کے لیے بھیجے گئے تھے؟ آخرت کیا ہے؟ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں. تو وہ آدمی آ کر کے ہاتھ میں یا سر رکھ کر کے کہہ رہا ہے کہ आमच्या समाजाचे लोकांनी आत्तापर्यंत जे
तुम्ही आत्ता सांगितले ते आमच्या लोकांनी पण आत्तापर्यंत आम्हाला काय सांगितले नाही आणि आम्हाला काय नहीं, हमको कुछ बताया नहीं उन्होंने। तुम्ही दर आठवड्या यानी हर हफ्ते आप अपनी मस्जिद में इस तरह का प्रोग्राम लगी आमच्या समाजाला घेऊन येण्याची जबाबदारी मी घेतो। 4 से 5 लोगों ने कहा है। आज ये कुरान मजीद हमारे सामने कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं कह रहे हैं। कुरान अपने अंदर असर रखता है, वो कुरान के अंदर ताकत है वो अपने आप को मनवाने की। लेकिन चूंकि ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। पूरा मुल्क इंतज़ार में है कि उनको अल्लाह का कलाम बताया जाए, इस्लाम क्या है बताया जाए। ये बिला मुबालगा कह रहा हूँ मैं, पूरा मुल्क इंतज़ार में है। कुछ एक्सेप्शंस है उसमें, कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ लोग हैं जो हवा खड़ा कर रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या चल रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या चल रहा है, वो लड़कियों के बारे में, मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़के, ये वो फला ये वो। अल्लाह की किताब लाइए, अल्लाह की किताब को बोलने दीजिए असल में, और अल्लाह की किताब को लोगों के सामने लाइए। अब अल्लाह की किताब अपना काम और अपना असर खुद दिखाएगी। आज देखा हमने, वो साथी जो प्रोग्राम रख रहे थे उनमें 2 ग्रुप हो गए थे, रखना है कि नहीं रखना है। तो पहले उनको सुलझा दिया हमने, तब आप पहले प्रोग्राम करो, बुलाओ उनको, उसके बाद देखेंगे। तो जो मुखालफत कर रहे थे वो आके कह रहे हैं कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि इससे बड़े पैमाने पे रमज़ान ख़त्म होने से पहले हम भी अपनी मस्जिद में भी एक प्रोग्राम रखेंगे। जो मुखालफत कर रहे थे वो कह रहे थे, उन्होंने देखा आंखों से, उन्होंने कहा कि हमने इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसे लोग, इतने लोग इस तरह आएंगे। वो अल्लाह की किताब करवाती है, वो किसी शख्सियत का काम नहीं है। वो किसी शख्सियत के नाम पे लोग जमा नहीं होते, वो अल्लाह की किताब पे जमा होते हैं, अल्लाह के दीन पे जमा होते हैं। लेकिन हम अगर इस खजाने के नाग बनकर अगर बैठेंगे कि ना हमारी ज़िंदगियों में दीन है, ना वो दीन हम दूसरों को बताना चाहते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के पास जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये इतना बड़ा अमल और काम है। मैंने इससे पहले वो दावत के सिलसिले में जो बात कही थी कि हमारे माहाना खर्च में बाकायदा अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने के लिए बाकायदा एक बजट होना चाहिए। हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, कुछ लिटरेचर तैयार करें। मुझे बताइए, महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, आज तक हमने तंजीमों ने किया होगा और वो कर करके वो अपनी जगह पर है। कितनी फ़ीसद आबादी है महाराष्ट्र में बिरादरान वतन की जिनको हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पहुँचाई। हर आदमी जितना बैठा हुआ है अपने सर्कल के बारे में जवाबदेह है। मेरे सर्कल में इतने बिरादरान वतन है, उनमें से कितने को पहुँचाया, सवाल ये है। हम तो पहले से ही ये दे दिए, फैसला दे दिए, जहन्नम ही हो, जहन्नम में हो। कई मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ है जिसने किसी सामने वाले के कुफ्र पर आर दिलाई, वो कुफ्र पर जो बंदा था वो ईमान के साथ गया, और जिसने आर दिलाई वो ईमान के बगैर दुनिया से गया। तारीख में हुआ है ऐसा। ज़रूरत इस बात की है कि एक तो हम अपने दीन पर इस्तिकामत के साथ जमे रहे, चाहे हालात जैसे कुछ हों, और दूसरा उस दीन को हम अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक अब कम से कम हम जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने की हम कोशिश करें। उसकी जो भी शक्ल हो सकती है वो ज़रूर करें हम। अल्लाह ताला इसके ज़रिए दुनिया में भी इज़्ज़त की ज़िंदगी देंगे, आखिरत में भी कामयाबी की ज़िंदगी देंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।